ہر ہفتے خون کی محتاج ہے سن کی، نن جو حرم کی خوری کتاب ہے سن کی، مرچ ہے خون تو گنزار ہے سن کی، نہ میرا خون تو بیزار ہے سن کی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہنا۔ آج ہم موجود ہیں سندس فاؤنڈیشن اسلام آباد میں۔ سندس فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن اور چیف ایڈمنسٹریٹر سندس فاؤنڈیشن اسلام آباد ایئر وائس مارشل آفتاب حسین سے۔ وعلیکم السلام۔ سندس فاؤنڈیشن کا وجود جو ہے وہ 1998 میں گجرانوالہ میں رکھا گیا۔ ایک تھیلیسیمیا کی بچی تھی، اس کے نام پہ شروع میں یہ ایک چھوٹا سا بلڈ بینک تھا، جو بعد میں جب منو بھائی لیٹ مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے جب اس کی چیئرمین شپ سنبھالی تو پھر اس نے پھیلنا پھولنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر ہمارے سینٹرز قائم ہوئے، گجرانوالہ میں 2 سینٹرز، سیالکوٹ میں ایک، لاہور میں ایک، فیصل آباد میں، اسلام آباد میں، اور اب عن قریب انشاءاللہ پشاور اور کراچی میں بھی اپنے سینٹرز بنا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سر ایئر فورس میں بھی سرو کیا، ایئر وائس مارشل ہلال امتیاز ملٹری اور نائٹ آف جنیوا کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سر اگر آپ چاہتے تو آپ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں آپ اچھی پوسٹ پہ جا سکتے۔ سر آپ کو کیسے ایک اس طرح کا احساس پیدا ہوا کہ آپ ایک ایسا ادارے میں کام کریں جہاں پہ سر آپ نے پاکستان کو سرو ایئر فورس کے تھرو بھی کیا اور اب اس ادارے کے تھرو بھی آپ پاکستان کو سرو کریں؟ جی، میرا ٹوٹل سروس ایئر فورس میں 35 سال تھی۔ اس کے بعد مجھے گورنمنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر نے اپوائنٹ کیا ایز ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن ان وزارت داخلہ میں۔ 3 سال میں نے وہ کی۔ 38 سال کے بعد میں نے سوچا کہ بہت زیادہ سروس ہو گئی، بہت زیادہ نوکری ہو گئی، بہت ریوارڈنگ تھی، ہم نے بھی بہت محنت کی، اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا اس کا ریوارڈ دیا، اور دونوں کیپیسٹیز میں نے اپنے ملک کو سرو کیا، جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا۔ ہلال امتیاز ملٹری ایک سب سے بڑا ایوارڈ ہے آرمی کا جو جنرل کو ملتا ہے۔ اسی طرح نائٹ جنیوا جو ہے وہ مجھے ایز ڈائریکٹر جنرل سول ڈیفنس ملا تھا، اپنے انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کے اوپر سول ڈیفنس کے خدمات کے اعتراف میں۔ اس طرف جو خیال آیا جب میں نے ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کمیونٹی جو ہے یہ پاکستان میں ٹوٹلی نیگلیکٹڈ ہے۔ نیگلیکٹڈ سے مینس کہ اس کا پبلک سیکٹر میں اتنا مؤثر انتظام نہیں ہے۔ جو تھوڑا بہت اس کا علاج ہو رہا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہا ہے، اور این جی اوز ہیں، لائک آپ نے سندس کا ذکر کیا ہے، فاطمید فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے، لوکل فاؤنڈیشنز ہیں جیسے جمیلہ سلطانہ ہے راولپنڈی میں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ سارے ان کا علاج کر رہے ہیں۔ ان کے اس بیماری کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ان والدین کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ ایک بچہ تھیلیسیمیا کا جب ایک فیملی میں آ جاتا ہے تو ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو ہر ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد علاج کے لیے، اور جو علاج ہے وہ ہے خون کا لگنا اور ساتھ ساتھ دوائی جس سے آئرن کی زیادتی کو کم کیا جائے۔ تو یہ ان دونوں کا اصول بہت ایکسپینسو ہے۔ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو ایک بچے پہ ایک مہینے میں 40,000 سے زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اب جو فیملیز 15,000 سے نیچے انکم والی ہیں وہ تو افورڈ نہیں کر سکتی، تو ان لوگوں کو ہم ہیلپ کر رہے ہیں۔ اور میرے بیٹھنے سے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک منٹ جو ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ 1 منٹ بھی قبول کر لے تو میں سمجھوں گا کہ میری مغفرت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیا پاکستان کی خدمت، یہ بھی پاکستان کی خدمت ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی سارے پاکستانی ہیں اور ان کو بھی علاج چاہیے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو کوئی تکلیف نہ دیں، اور جتنا کمفرٹیبل ہم ان کو رکھ سکیں ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ اس کا ایکسپینس جو ہے وہ 40,000 سے ابو چلا جاتا ہے، سر اب اس ادارے کا اینول ایکسپینس کتنا ہے، اور سر آپ لوگ مینیج کیسے کر رہے ہیں؟ مطلب اس پورے ادارے کے جو ایکسپینسز ہیں وہ آپ ڈونیشنز کے تھرو کر رہے ہیں یا آپ لوگ مطلب اپنے اب پاکٹ سے کر رہے ہیں؟ جی، اس کے جو مین سورس آف ڈونیشن ہیں وہ ہمارے انڈیویجولز ہیں، فلنتھروپکس ہم ان کو کہتے ہیں، اور آرگنائزیشنز ہیں ویریس۔ اس میں آج ذکر کروں گا کہ ریسنٹلی ہیومینیٹیرین ڈے کے اوپر یو این او نے ایک سروے کروایا ہے جس میں پاکستان سروس ٹو ہیومینٹی میں نمبر 1 آیا ہے
اسی طرح کچھ 6 مہینے پہلے ایک سروے ہوا ہے جس میں پاکستان چیریٹی گیونگ میں 5ویں نمبر پہ آیا ہے. تو لوگ ہیں جو ادارے اچھا کام کرتے ہیں نظر آتا ہے, اس میں وہ دل کھول کے اپنے عطیات بھی دیتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتی ہیں, ڈونیشنز بھی دیتے ہیں, اور انہی کے وساطت سے اور انہی کے تعاون سے یہ ادارہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. ہمارا کوئی سالانہ بجٹ جو ہے 10 سے 15 کروڑ کے قریب ہے. جیسے کہ اب کرونا آیا ہے سر, اس کے بعد کافی لوگوں کے مطلب سر روزگار بھی چلے گئے ہیں اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سر کرونا سے آپ کے ادارے کو کتنا فرق پڑا ہے, ڈونیشنز میں کتنا فرق پڑا ہے, بلڈ ڈونیشنز میں کتنا فرق پڑا ہے؟ جیسے کہ اس موذی مرض نے ساری زندگی کے جتنے بھی ہیں فیسٹس ہیں, جتنے بھی اس کے وہ ہیں زندگی کے حصے ہیں, سب کو متاثر کیا ہے. پوری دنیا متاثر ہوئی ہے اکنامیکلی, سوشلی, ہر لحاظ سے. اسی طرح یہ لوگ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے جتنے بھی ڈونرز تھے ان کا سارا فنڈ, ان کی زکوٰۃ ساری ڈائیورٹ ہو گئی کرونا افیکٹڈ لوگوں کی طرف, ویکسین لینے کی طرف. بیکاز ویکسین جو آرگنائزیشنز ہیں وہ زیادہ پریفر کر رہی ہیں کہ لوگوں کو ویکسین لگے رادر دین ان بیچاروں کو. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی اپنا تھوڑا سا حصہ اپنے ڈونیشن کا, زکوٰۃ کا اس ادارے کو دے رہے ہیں, اور ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 2 مشکلات کا ہمیں سامنا ہوا ہے. ہمارا مین سورس جو خون لینے کا تھا وہ تھے کالجز اور یونیورسٹیز جو بند ہو گئیں. اس کے بعد پھر جن اداروں میں ہماری مدد کی ہے, پورے سندس فاؤنڈیشن کی میں کہوں گا, وہ IG پنجاب, انہوں نے ہمارے بہت زیادہ کیمپس لگائے ہیں ہر شہر کے اندر. اس کے بعد یہ IG اسلام آباد, دین دعوت اسلامی نے ہمیں کوئی 50 to 60,000 نہ صرف ہمیں وہ انہوں نے خون کے بیگ دیے ہیں, اور ان لمحوں میں اور ان اوقات میں انہوں نے بلڈ کیمپس لگائے ہیں جہاں لوگ باہر نکلنا بھی ان کا محال تھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ان لوگوں کے لیے خون ایسے ہی ہے جیسے زندگی ہے. اگر ان کو خون نہیں لگے گا تو یہ لوگ سروائیو نہیں کر سکتے. مشکل وقت ہے, لیکن مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کی زندگی رکھنی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اس طرح کا مشکلات میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی علاج میں کمی واقع نہ ہو. ہر ہفتے خون کی محتاج ہے زن کی, ننج حرم کی خوری کتاب ہے زن کی, مرچہ خون تو گلزار ہے زن کی, نہ میرا خون تو بیزار ہے زن کی. السلام علیکم, میرا نام عائشہ ہے, میں 15 سال کی ہوں. میں یہاں 7 سال سے خون لگوا رہی ہوں. سندس فاؤنڈیشن ہمیں مفت میں خون لگاتا ہے اور ہماری تمام میڈیسن بھی فری آتی ہیں, اور یہ ہمیں معیار والا اچھا خون لگاتے ہیں. کووڈ کے دوران ہمیں بلڈ کی بہت سی مشکلات پیش آئی ہیں. ہماری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہاں زکوٰۃ کا عطیہ اور خون کا عطیہ دیں تاکہ ہماری زندگی گزر سکے. السلام علیکم, میرا نام سبین ہے. سندس فاؤنڈیشن میں آتی ہوں بلڈ لگوانے کے لیے ہر ہفتے کے بعد. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل, سندس فاؤنڈیشن اسلام آباد. تھیلیسیمیا کتنا سیریس مرض ہے؟ تیلیسیمیا خون کی ایک موروثی بیماری ہے, اور پاکستان میں تقریباً تیلیسیمیا مائنر کے 5% کیسز موجود ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار کریں, کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ بچپن سے شروع ہو جاتی ہے, اور جتنا ٹائم گزرتا ہے پیشنٹس کو بلڈ کی نیڈ آتی رہتی ہے. ہر 10 سے 15 منٹ میں ان کو 15 دنوں کے بعد ان کو بلڈ لگتا ہے. اگر بلڈ ان کو بر وقت نہ لگے تو اس کی وجہ سے ان کی جان جا سکتی ہے. سر تھیلیسیمیا کی وجہ کیا ہے, یہ کس وجہ سے تھیلیسیمیا میں مبتلا ہو جاتا ہے بندہ؟ سر فرد دوسرے فرد سے شادی کر لے تو ان کے بچوں میں تقریباً 25% چانس ہوتا ہے کہ تیلیسیمیا میجر کی بیماری ہوگی. تو شادی سے بر وقت تیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروائیں اور اس بیماری سے جان بچائیں. جی سر, آپ کے پاس اس وقت کتنے بچے ہیں جو ابھی علاج کروا رہے ہیں, اور سر کتنے ماضی میں سر جو مکمل صحت یاب ہو چکے؟ جی ہمارے پاس یہاں سندس فاؤنڈیشن اسلام آباد میں 500 کے قریب رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں, لیکن اس میں ہمارے پاس جو ایکٹیو آ رہے جن کا گروپس ہمیں آسانی سے مل جاتے ہیں وہ تقریباً 200 سے 250 کے درمیان میں ہیں. ان بچوں کو بچپن سے بیماری شروع ہو جاتی ہے, اور جتنی ان کی عمر بڑھتی ہے اس کی نسبت ان کا خون کا دورانیہ کم ہوتا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو پوری عمر ایک بچے کے ساتھ رہنی ہے. تو ہم نے صرف یہ کوشش کرنی ہے کہ ان بچوں کو متواتر ٹائم کے حساب سے خون لگتا رہے. ٹھیک
سر آخر میں اگر کوئی آپ عام عوام کو کوئی اگر پیغام دینا چاہیں، کوئی میسج دینا چاہیں تھیلیسیمیا کے حوالے سے؟ جی میں لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ تھیلیسیمیا کی بیماری پاکستان میں ایک خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے، اور اگر ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو اس بیماری سے بچانا ہے تو میں ایک ٹیسٹ کا نام لے رہا ہوں جو شادی سے پہلے آپ لازمی کروائیں تاکہ آپ کی آنے والی جنریشنز اور نسلیں اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کا نام ہے HB الیکٹروفوریسس۔ یہ آپ کسی بھی لیبارٹری وغیرہ سے آرام سے کروا سکتے ہیں، چھوٹا سا ٹیسٹ ہے جس میں 5-10 منٹ لگتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی آنے والی نسلیں اس بیماری سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔